بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان زرداری، حمزہ شہباز اور مریم نواز ہیں، جو کام انہوں نے کیا ہے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ حق جو ہے وہ حق والوں کا ہے، نہ حق والوں کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جو معاملات نظر آ رہے ہیں یہ غلط نظر آ رہے ہیں۔ جو 10 ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کیے تھے وہ غیر آئینی تھے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے نے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا ہے۔ ووٹوں کو مسترد کرنے کا فیصلہ نہ سپیکر کر سکتا ہے، نہ چودھری شجاع کر سکتا ہے۔ ان کو خاندانی دورے پڑتے ہیں، ایسے ہی زرداری کو بھی دورے پڑتے ہیں۔ شام کو لیٹر نکال لیا ہے جو کہ حقیقت بھی نہیں تھا۔ اس نے بلاول کو شریک چیئرمین بنا لیا، ایک پرچی سے وہ چیئرمین بن گیا۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے، ایسے ہی فیصلہ دے دیا۔ دوست محمد مزاری اور رانا ثناء اللہ دونوں پر کوزہ پھرنے والا ہے، اب بس بہت ہو گیا ہے۔ تمہاری بڑی چالیں تھی، تم بہت بڑے آدمی ہو، تم بڑے کام کیا کرو، چھوٹے کام مت کیا کرو۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے 90% افراد چور ہیں، کرپٹ ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، 2 نمبر ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ پاکستان کے اب یہ 90% وہ چور ہیں جن کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھانے کا دل کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، اب پھر ایک بات کا ڈر رہتا ہے، اگر ان کو گدھے پر بٹھا بھی دیا جائے تو اس بات کا خطرہ ہے کہیں یہ اگلی بستی میں جا کر اس گدھے کو ہی نہ بیچ دیں۔ بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ بے نظیر کی روح پاکستان میں آ کر بہت چیخ و پکار کرتی ہے۔ جب زرداری کوئی ظلم کرتا ہے تو روح بہت چیختی ہے۔ زرداری نے بے نظیر کا قتل کروایا تھا، عزیر بلوچ نے زرداری کے کہنے پر خالد شہنشاہ کا قتل کیا جو بے نظیر کے قتل میں ملوث تھا۔ زرداری کے کہنے پر عزیر بلوچ نے ہزاروں قتل کیے۔ اس نے نیوی کی جاسوسی کر کے اہم خفیہ معلومات ایران بھیجتا تھا۔ چیف جسٹس صاحب، عزیر بلوچ کی اس حرکت پر JIT بنا کر مقدمہ درج کیا جائے، اس سے پوچھ تاچھ کی جائے، اس نے اتنے بڑے کام کیسے کر لیے۔ اب جاگو، جاگنے بھی دو۔ بہت بڑی سبسڈی بھی مل گئی۔ عمران خان نے پنجاب میں بند لنگر خانے اور پناہ گاہیں کھلوا دی ہیں۔ غریب اور بے سہارا لوگ خوشی سے نہال ہو گئے۔ عمران خان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں، اس کے حق میں دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی زندگی میں اضافہ کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور بہت بڑی خبر دیتا ہوں، روزنامہ جناح اسلام آباد میں پیر صاحب نے بیان دیا تھا کہ عمران خان قوم کا مسیحا بنے گا، اور آج اب خود دیکھ لو عمران خان مسیحا بننے جا رہا ہے۔ اس وقت تو عمران خان صرف کھلاڑی تھا، اب عمران خان مسیحا بھی بن چکا ہے۔ اللہ عمران خان کو مزید ترقی دے، آمین۔ نواز شریف، شہباز شریف اور فضل الرحمان کا اب سیاسی کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ یہ بس اپنی جان چھڑوا کر بھاگنے کے چکروں میں ہیں۔ ڈالر کی اڑان بہت اونچی اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ کل ڈالر 237 کا تھا تو اب 243 کا ہو گیا ہے۔ اس نااہل کرپٹ ٹولے نے 3 ماہ میں پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی کرم نوازی کرے، پاکستان کو اس مشکل بحران سے نکالے۔ اللہ کرے پاکستان پر کوئی مشکل نہ آئے۔ عدلیہ کا وقار اب بلند ہوگا۔ نواز شریف کبھی بھی اب اقتدار میں نہیں آئے گا۔ شہباز شریف، مولانا، بلاول، حمزہ، زرداری سب گرفتار ہوں گے۔ ان کا سیاسی مستقبل اب کہیں بھی نظر نہیں آتا، بالکل زیرو ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اب فاطمہ بھٹو کرے گی۔ نون لیگ کے حصے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب اصل مقابلہ مسلم لیگ شین اور PTI کے درمیان ہوگا۔ مسلم لیگ نون اب ختم، اس کا سیاسی کردار، سیاسی مستقبل بھی ختم۔ اب اس کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ زرداری نے نون لیگ سے اپنے سارے بدلے لے لیے ہیں، اس نے اپنی پارٹی کا بھی خاتمہ کیا ہے، ساتھ نون لیگ کی پارٹی کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ شہباز شریف زرداری کی چال کو نہ سمجھ سکا، اس کی باتوں میں آ کر اپنا سیاسی مستقبل تباہ کر دیا۔ سب پچھتا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے۔ جو لوگ بول رہے تھے ایک زرداری سب پر بھاری، اب کہاں گیا وہ زرداری بڑی بیماری؟ کیسے پھر دم دبا کر دبئی بھاگ گیا ہے۔ اس نے پاکستان سے بیٹھ کر کوئی خبر لیک نہیں کی، یہ پہلے دبئی گیا، وہاں سے اپنے آقا امریکہ کو پیغام پہنچوایا کہ پاکستان میں اب حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہیں اور اب حکومت بھی PTI کے پاس چلی جائے گی۔ اس کے فوراً بعد امریکہ یہ بیان دیتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ زرداری پکا پکا امریکہ کا جاسوس ہے، پاکستان کے اہم راز امریکہ کو بتاتا ہے۔
اگر ایسا ہی تھا تو پاکستان سے بیٹھ کر امریکہ کو پیغام دیتا تو لگ پتہ جاتا۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے امریکہ کو خبر باہر جا کر بتائی۔ خیر زرداری جتنا مرضی زور لگا لے وہ پاکستان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج نہیں تو کل سب کو موت آنی ہے۔ جب زرداری کا نمبر آئے گا تو پھر زرداری کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوں گی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے آخرت کے لیے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا، پھر سوائے پچھتاوے کے زرداری کچھ نہ کر پائے گا۔ کپتان نے مرغی خود ذبح کر دی ہے۔ اب سب کی نظریں ڈی ایچ کیو پر کیوں ہیں؟ نئے چیئرمین افتخار دراصل کون ہے؟ پردہ چاک ہو چکا ہے۔ بہت بڑی خبر، عمران خان کی لاہور لبرٹی چوک آمد۔ لبرٹی چوک پر عمران خان کا عوام کے سمندر سے خطاب۔ کئی راز کھول دیے، کمال ہو گیا۔ جہاں دیکھو بندے ہی بندے تھے۔ جیسے بچوں کو ہنسانے کے لیے جوکر ہوتے ہیں ویسے ہی شہباز شریف، زرداری اور مولانا ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ جوکروں کا کردار صرف اس لیے نبھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب اقتدار بچانے کا کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے۔ تم پر تو اب کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن سب کچھ آپ کا جام ہو چکا ہے۔ پاگل تو نہیں ہے جو دفتر خالی کر دیا ہے۔ اب پی ڈی ایم والوں پر ڈنڈا پھرے گا، چاہے یہ ڈنڈا اب ان کو غیر آئینی لگے یا آئین والا، ڈنڈا تو اب پھر کر رہے گا۔ ایسے کوئی تاریخ پڑ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جیسے 14ویں کا چاند چڑھتا ہے، ہاں چاند چڑھے گا تو عید ہوگی۔ وہ چاند کب چڑھے؟ جب ہمیں خوشی نصیب ہوگی۔ کل انشاءاللہ گجرات کے چودھری اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ممبر ہیں، کارکن ہیں، ٹائیگر ہیں، سب 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ کل سب کو حیران کر دیں گے۔ اگر انہوں نے اب کوئی اور پنگا نہ لیا تو وہ گیم جو پاکستانی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ نون لیگیوں نے اپنی شکست کیسے تسلیم کر لی ہے۔ پیچھے کیا خطرناک گیم چل رہی ہے، پیچھے بہت بڑی گیم چل رہی ہے جس کو سچ والی بڑی گیم کہتے ہیں۔ رات گئے عمران خان کا سب سے بڑا دشمن متحرک ہو چکا ہے۔ نون لیگ کا سیاسی کیریئر اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ شہباز شریف نے نواز شریف سے رہ جدا کر لی ہے۔ لندن میں تھڑتھلی مچ گئی۔ بڑے بھائی جان آج کل بہت پریشان ہیں۔ یہ پیسے ان کو اب حرام کے لگتے ہیں۔ عمران خان نے سب کو بے وقوف بنا دیا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔